بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس. اس بحث آپ سے پہلے جو یہاں پہ تقاریر ہوئیں اور جو ہاؤس کا ایک ماحول تھا، انہوں نے رخ کیا اس طرف کا، اپنی سیٹیں نشستیں چھوڑیں، ایگریشن دکھایا. یہ ہاؤس کا ماحول خراب کرنے کی بھرپور انہوں نے کوشش کی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے کہ محب وطن کون ہے، ہمیں اس کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آرام سے کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے. ایک تقریر جو کہ جلسے میں کی گئی، وہاں پر ان کی بھی تقریریں آپ سن رہے ہیں، اور آج سے نہیں، کئی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے. لیکن محب وطن کون ہے، ذرا سا ہمیں سمجھنا ہوگا. وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی اس ملک کے لیے وقف کر دی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں صرف ایک شخصیت ہے پاکستان میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں شہرت دی، عزت دی، مقام دیا، اور انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سیاست میں آتے. اگر وہ اپنی ذات کا سوچتے تو انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سیاست میں آتے. وہ آرام سے باہر اچھی زندگی بھی گزار سکتے تھے، آرام سے اپنی کمائی بھی کر سکتے تھے. لیکن انہیں اس ملک کا احساس تھا، تو وہ پاکستانی سیاست میں آئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ جو اپنی ان کی کرکٹ کی جو دور تھا، اس میں جو انہوں نے حلال کی کمائی کی، جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، دنیا کے ٹاپ آل راؤنڈر بنے، ٹاپ کیپٹن بنے. اور انہوں نے جو کمائی اس بیچ کی، اس کی ایک ایک پائی وہ پاکستان لے کر کے آئے، اور بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان ایک ایک پائی، اپنا سب کچھ انہوں نے باہر جو کرکٹ کے دور میں وہاں رہتے تھے، وہ سب کچھ ختم کر کے پاکستان لے کر کے آئے. اور یہاں پر انہوں نے آ کے ایک بھرپور سٹرگل کی. 22 سال انہوں نے جد و جہد کی. انہوں نے غریبوں کے لیے کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی، جو دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جہاں 70% غریب مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. تو محب وطن کون ہے؟ پھر ان کا جو سیاسی سفر تھا، اس میں انہیں بہت سے ایسے مواقع ملے جس میں وہ آرام سے شارٹ کٹ کے ذریعے وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. انہیں آفرز بھی تھیں، لیکن انہوں نے عوامی جد و جہد جاری رکھی. اور اس ملک کی خاطر انہوں نے 22 سالہ جو سٹرگل ہے، اس کے نتیجے میں اس ملک کی عوام نے ان کو سرخرو کیا، کامیاب کیا، اور وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے. اب وزیر اعظم بننے کے بعد جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، لوگ کیا کرتے تھے آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے نہ اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، نہ اپنی کوئی میلے لگا رہے ہیں، نہ اپنے کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں، نہ کوئی سرے محل بنا رہے ہیں. ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. وہ جو کر رہے ہیں اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ محب وطن کی ڈیفینیشن کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں ایک لیڈر ملتا ہے آج، اور وہ ہے عمران خان، جو محب وطن کی جو ڈیفینیشن. اب تھوڑا سا انہوں نے ایک شعر سنایا ہے. دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس ملک میں جب اقتدار میں آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اگر ہم ماضی کے سارے ادوار کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ تو غریب ہوئی، اس کا تو حال برا ہوا. چلیں، وہ تو ہوا ہی ہوا. ان کے کیا حالات خراب ہوئے یا ان کے اپنے دولتوں میں اضافہ ہوا؟ تو ہمیں سامنے پتہ چلتا ہے کہ جب جب اقتدار میں آئے ہیں، ان کی فیکٹریاں بھی بڑھی ہیں، ان کی اومنیاں بھی اوپر گئی ہیں، ان کی ٹیٹیاں بھی اوپر گئی ہیں، ان کے بیرون ملک اثاثے بھی اوپر گئے ہیں، ان کی
سب کچھ اپنی کاروبار اوپر گئے ہیں, جدادیں سب کچھ اوپر گئی ہیں, لیکن ملک نیچے گیا ہے. محب وطن کون ہے؟ کیا اس ملک کو آپ نے دکان سمجھا ہوا ہے کہ آپ اقتدار میں آتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں؟ یہ صرف اس ملک میں اقتدار کرنے آتے ہیں. تو محب وطن کون ہے؟ ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں. ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں. یہاں جو گوہرے نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں. وطن کی آن پہ قربان کرتے ہیں دل و جان بھی. ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ سب وطن کے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے وطن سے ہے. یہ ہمارے وطن سے ہے اور ہمیں اس وطن کو اپنا گھر سمجھ کے اس کا خیال رکھنا چاہیے. لنڈن میں پراپرٹیز نہیں بنانی چاہیے, سرے محل نہیں بنانی چاہیے, اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ نہیں کرنی چاہیے. جو فیکٹ آئے ہے اس کی رپورٹ ہے کہ سالانہ جو غریب ملکوں سے 1 ٹریلین کا جو منی لانڈرنگ ہو کے وہ بیرون ملک جاتا ہے, غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں پیسہ منتقل ہوتا ہے. آپ اس میں اپنا شیئر ڈالتے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں وطن کے ساتھ. ہم نے ساری کی ساری اپنے پورا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو محب وطن کی ڈیفینیشن خود بخود مل جائے گی. پبلک امپورٹنس پہ ہیں پلیز سینیٹر صاحب, پبلک امپورٹنس کا ٹائم ہے پلیز. پبلک امپورٹنس کی چیز ہی نہیں ہے, آئے دن یہ باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ لوگوں نے اسپیچ کرنی ہے تو پھر وہ اس کے لیے الگ ٹائم میں دے دوں گا, لیکن اگر پبلک امپورٹنس کا ٹائم ہو رہا ہے کوشش کریں پبلک امپورٹنس پہ پلیز. بے نظیر بھٹو کی بات کی. دیکھیے آج جو اب تو خیر پیپلز پارٹی کے جو جالے تھے نا, جالے وہ آہستہ آہستہ تو اب خیر نکل لیے, وہ الگ ہو گئے ان سے. وہ جالے کہتے ہیں کہ آج ہم شرمندہ ہیں, بی بی تیرے قاتل زندہ ہیں. یہ وہ کہتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں. آپ کا 5 سال اقتدار میں گزرا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کہ آج پیپلز پارٹی کے بہت سے سینئر لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس جد و جہد میں شامل تھے, آج وہ پیچھے ہیں اور آگے کون ہے؟ تو یہ حال ہے. وہ پارٹی آج سکڑ کے کدھر آ گئی؟ جب آپ بات کرتے دیکھیں, میں آرام سے ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. تو آج ہمیں پبلک امپورٹنس پہ آئے فیصل صاحب پلیز. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں چیئرمین صاحب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آج جو یہ عمران خان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو عمران خان کا تو ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اب عمران خان صاحب کو انہوں نے جب وہ اقتدار میں نہیں تھے انہوں نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ بات کی. وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ پیناما میں انکشاف ہوتا ہے, اربوں روپے کی جو جدادیں بیرون ملک باہر شفٹ کی گئی ہیں, پراپرٹیز خریدی گئی ہیں, وہ پکڑی جاتی ہیں. اور جب وہ بین الاقوامی انکشاف ہوتا ہے, عمران خان صاحب آواز اٹھاتے ہیں, اپوزیشن میں تھے. یہ بجائے اس کے کہ اپنا جواب دیتے, محب وطن جو بنتے ہیں, انہوں نے الٹا عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا دیا. اب عمران خان کا اگر کوئی سرے محل ہو, کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو, ملک چھوڑ کے تو نہیں گئے وہ, انہوں نے عدالت گئے, ایک پائی کا حساب دیا, 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی اس حلال کی کمائی پہ جو باہر کی, اور ایک پاکستان وطن عزیز پیسہ لے کر کے آئے. ان کی طرح بھاگے نہیں. یہاں پہ محب وطن وہ ہیں جو دوائی لینے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے. یہاں پر وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون رینڈ سکن کی کتاب ہے, وے آف دا ورلڈ سر ایک کتاب ہے, اس میں وہ انکشاف کرتے ہیں کہ بے نظیر کال کرتی ہیں بلاول کو, اور وہ ٹیلی فون ریکارڈ وہ کہتی ہیں کہ ان کو لکھوا رہی ہیں کہ کہاں کہاں اکاؤنٹس ہیں, ان کو نوٹ کروا رہی ہے کہاں کہاں اکاؤنٹس ہیں. اگر وہ کتاب غلط ہے آپ مقدمہ کریں, کرپشن سے زیادہ پیسہ اس میں بن جائے گا. اگر وہ کتاب غلط ہے تو آپ اس میں مقدمہ کریں. محب وطن کون ہے؟ محب وطن کون ہے؟ یہ بحث ضروری ہے, ہمیں پتا چلے کہ اور اس ملک کو لوٹ رہا کون ہے, یہ ہمیں پتا چل رہا ہے. یہ ثانیہ نشتر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آج احساس کی بات ہوئی, احساس پروگرام جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے, 3333 پروگرامز دنیا کے انہوں نے اٹھا کے جانچے,
اور پاکستان کا پروگرام دنیا میں تیسرے نمبر پہ آیا. تشریف رکھے تنگی صاحب. کنٹریز کو دیکھا انہوں نے. اس ملک کے لیے, عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے جو احساس سینیٹر صاحب پلیز آج سے پبلک امپورٹنس پہ پلیز. وہ لوگ جو فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, آج وہ پناہ گاؤں میں ہمارے اس گورنمنٹ کے VVIPs ہیں. وہ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, ان کو کوئی فکر نہیں تھی. یہ سرے میں AC آن کر کے سوتے تھے, یہ فیلڈ کے AC آن کر کے سوتے تھے. لیکن یہاں پر گلیوں میں, سڑکوں پر مزدور کھلے آسمان کے نیچے سونے پر صاحب تھینک یو جی, تھینک یو, محب وطن تھینک یو جی. 10 منٹ ہو گئے آپ وائنڈ اپ کر رہا ہوں, میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اگر یہ لوگ خاموشی سے ہم نے ان کی تقریریں سنی ہے, ہماری بات بھی سن لیں. وہ 50 سال گزر گئے, کسی کو احساس نہیں ہوا کہ ملک میں پانی کا مسئلہ ہے, ڈیم بننے چاہیے, بجلی کا مسئلہ ہے, ڈیم بننے چاہیے. اب 10 سال میں 10 ڈیمز بننے جا رہے ہیں, 50 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنا. محب وطن کون ہے؟ تھینک یو جی, تھینک یو سینیٹر صاحب. سر میں ختم کر رہا ہوں. تھینک یو جی. میں سر ختم کر رہا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں. 10 منٹ ہو گئے پبلک امپورٹنس پہ. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ اگر انٹرپٹ نہ کرتے تو میں 2 منٹ میں ختم کر چکا تھا اپنی بات. میں 2 منٹ میں ختم کر چکا تھا. تو محب وطن کی جو ڈیفینیشن ہے نا, اس کو دیکھیں اپنی کارکردگی اور اپنے اعمال سے. آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا اور اس ملک سے لیا کیا, اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ محب وطن کی ڈسکشن کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ ان کے لیڈرز کی بیرون ملک جدادیں نہیں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان کی کوئی بیرون ملک جدادیں نہیں ہیں, کوئی بیرون ملک جدادیں نہیں. ان میں سے ایک نہیں ہے جو کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ ہمارے لیڈر کے کاروبار نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. ان میں سے ایک نہیں ہے جو یہ کھڑا ہے. شکریہ جی. میں چیئرمین صاحب شکریہ جی. دیکھیے چیئرمین پبلک امپورٹنس کا ٹائم ہے, اس لیے سر یہی تو امپورٹنٹ بات. چیئرمین صاحب اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہوگی؟ ہم شرمندہ ہیں. اور ابھی چیئرمین صاحب آپ نے کہا کہ آج آپ 10 بجے تک بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بڑی لمبی تقریریں ہوئی ہیں. ہم نے ان کو آرام سے تقریر کرنے دی ہے. اب جب ہم تقریر کر رہے ہیں, تھینک یو جی سینیٹر صاحب. اگر آپ چپ رہیں گے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو پھر لمبی ہو جائے گی نا بات. میں پہلے پبلک امپورٹنس لے لوں, اس کے بعد میں اسپیچ کا ٹائم دوں گا سب کو. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں پبلک امپورٹنس لے لوں پہلے. پبلک امپورٹنس لے لیں, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں 1 منٹ, ایک جلدی کریں بس. یہ میں ختم. چیئرمین صاحب اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بیچ میں نہ بولے تو میں بہت جلدی اپنی بات ختم کر دوں, لیکن یہ کیونکہ بیچ میں بار بار بول رہے ہیں, جس کی وجہ سے میری تقریر تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں, آپ بیٹھ جائیں. میں آپ بولیں پلیز سینیٹر صاحب, پلیز چیئر کو مخاطب کریں. بیٹھ جائیے. اچھا جی, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیدھی طرح سے دیکھیں. جو میں نے ابھی یہ باتیں کی ہیں, میں نے احساس پروگرام کی بات کی, میں نے ڈیمز کی بات کی, باقی باتیں کی. میں نے بات کی کہ کس لیڈر کی بیرون ملک جدادیں ہیں, کس نے اس ملک سے پیسہ باہر ٹرانسفر کیا, کس نے منی لانڈرنگ کی, کس نے کرپشن کی, کس کے دور میں عوام کا برا حال ہوا اور یہ لوگ امیر ہوئے. اسی سے آپ کو محب وطن کی ڈیفینیشن نکل کے سامنے آ جاتی ہے. تھینک یو جی, تھینک یو جی. پلیز پبلک امپورٹنس پہ تھے. تھینک یو جی. 13 منٹ کا ٹائم دیا آپ کو. میں آپ دیکھیں چیئرمین صاحب, یہ 1 منٹ میں بات ختم کر دیتا اگر یہ کھڑے نہ ہو. اب پھر یہ کھڑے ہو گئے. اگر یہ 2 منٹ مجھے بات کمپلیٹ نہیں سینیٹر صاحب بس پلیز تشریف رکھیں پلیز. دیکھیے چیئرمین صاحب, تھینک یو سینیٹر صاحب, شکریہ جی.